صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارا سلسلہ کام چل رہا تھا وسیلہ، ہم وسیلے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو اور الحمدللہ ہم نے اس کی کئی باتیں اور اس کو دلائل سے ہم نے مزین کیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ اگر ان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اعتراض یا کوئی سوال یا کوئی وضاحت ہو، چاہے وضاحت طلب کرتے ہوں، وضاحت چاہتے ہوں، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، پوچھ سکتے ہیں۔ حضور سابقہ گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو کیا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ پیش فرمائیں۔ یقیناً بخاری شریف میں حدیث پاک میں آتا ہے اور بالکل صریح حدیث پاک موجود ہے، اور جسے میرے خیال میں تمام امت مسلمہ کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ وہ یہ کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد سفر کر رہے تھے، اور گفتگو سے ہی معلوم ہوتا ہے، میرے آقا کی کلام میں پاک سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑی سفر تھا کہ اچانک انہیں مین آ لیا، اور آپ جانتے ہیں پہاڑی علاقے میں جب مین برستا ہے تو بڑے زور کا برستا ہے، اور بعض اوقات تو بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے پانی میں بڑی قوت ہے۔ تو ہم نے بھی سفر کیا، ہمارے سامنے بعض اوقات بڑی بڑی چٹانیں بھی نیچے آئیں، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو اس طرح ہے کہ وہ لوگ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں جب بڑھا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں جب یہ پہنچے تو اچانک ایک چٹان ٹوٹی اور غار کے دہانے پر آ کے لگ گئی، اور غار کو انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ 3 افراد اندر موجود ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم نے کوئی نیک اعمال کیے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے ایک ایک نیک عمل جو اس نے اللہ کے لیے کیا ہو، رب کی بارگاہ میں پیش کرے، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہم پر کرم فرما اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو ایک شخص نے کہا ٹھیک ہے، اس نے عرض کی اللہم اے اللہ، میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے، میرے پاس کوئی بھیڑ بکریاں تھیں اور میں انہیں چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، تو شام کو میں آتا، ان کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوا کرتا تھا، اور میں اپنے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی پلایا کرتا تھا۔ جب ایک رات مجھے آنے میں کوئی تاخیر ہوئی، میں جب دودھ وغیرہ دھو کر اور لے کر آیا برتن میں، تو میں نے دیکھا میرے ماں باپ تو سو چکے۔ میں نے ان کو اٹھانا پسند نہ کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری پاؤں کے اندر تڑپتے رہے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا، تیرے اوپر پہلا حق جو تیری ماں کا ہے، 3 مرتبہ فرمایا، پھر تیرے باپ کا ہے، اس کے بعد پھر باقی حقوق ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس میں آ گیا کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، بوڑھے ماں باپ ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بچے پی جائیں اور میرے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ پریشان ہو بعد میں ان کی غذا کے لیے، اور ان کا بڑھاپا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بچے تڑپتے رہے میرے قدموں میں، لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور میرے ماں باپ بیدار ہوئے، اور میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اے پروردگار تو اس کو قبول فرما، اور ہمارے کو سادگی پیدا فرما دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ بس اس کا یہ عرض کرنا تھا رب کی بارگاہ اقدس میں، پتھر اپنی جگہ سرکا، اور انہوں نے کشادگی ہو گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ تو دوسرے شخص نے کہا اللہم اے اللہ، میں اپنی چچا کی بیٹی سے بہت شدید محبت کیا کرتا تھا، جیسا کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت سے محبت کرتا ہے، اور میں نے اس کو کئی مرتبہ طلب کیا، اس نے ہمیشہ انکار کرتی رہی، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، فاقہ کشی ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر تم 100 دینار مجھے لا کے دو تب میں تمہاری خواہش جو ہے وہ میں پوری کرنے پر تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے جیسے کیسے بھی کوشش کر کے میں نے 100 دینار میں نے اکٹھے کیے، اور اس اکٹھے کرنے کے بعد میں نے اس کو تھمائے، اور میں نے کہا کہ تم نے جو بات کہی تھی۔ اب جب میں اس کے قریب ہونے لگا، اس نے کہا کہ تو ناحق اس میں مہر کو نہ توڑ، بس یہ اس نے کہنا تھا۔ میں اس سے جدا ہو گیا، اور میں نے وہ پیسے بھی اسی کے بعد رہنے دیے۔ اے پروردگار، اگر میں نے تیری خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے، کہ تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے، تو اے پروردگار تو اس کو قبول فرما اور ہمارے اوپر کشادگی پیدا فرما۔ اس کا ایک کہنا تھا کہ پتھر اور اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے کہا، اس نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اس نے کہا اے پروردگار، میں نے ایک مزدور کو اجرت پر رکھا تھا، ایک فرق بھر چاولوں پر، یعنی کہ تقریباً 3 سا کے قریب بنتے ہیں، 12 کلو سمجھ لیں، کہ میں تمہیں اتنا جو ہے وہ ادا کروں گا اور تم میری مزدوری کرو۔ جو کام کاج کے فارغ ہوا، اس نے مجھ سے حق مانگا، میں نے اس کو چاول پیش کیے، اس نے انکار کر دیا اور چلا گیا، اور میں نے اس کے جو دھان جو تھا میرے پاس، میں نے اسے لے کر اس کی بوائی وغیرہ کی، اور اس سے پھر میں کچھ گائے بھی خریدی
اور کچھ غلام بھی خرید لیے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میرا حق مجھے ادا کر۔ میں نے کہا یہ گائے بھی تو لے جا اور یہ غلام بھی تو لے جا۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ تیرا ہے، لے جا۔ وہ لے گیا۔ اے پروردگار اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا، اے پروردگار تو اس کو کچھ آدمی پیدا فرما دے اور ہم باہر آ جائیں۔ تو سب ہٹ گئے پتھر اور یہ سب لوگ باہر نکل آئے۔ یہ حدیث پاک صراحتاً دلیل ہے کہ اعمال صالحہ بہترین وسیلہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص مطلقاً وسیلے کا انکار ہی کرے، وسیلے کو مانے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ہاں، اگر کوئی شخص وسیلے کو مانتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ایسے ہی شخص ہوگا جو حدیث کو بھی نہیں مانتا اور قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ وسیلے کا تو انکار نہیں ہو سکتا نا، کم از کم اعمال صالحہ کو تو مانا جائے گا نا۔ ٹھیک، ہاں بعض اوقات میں اپنی اس میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جناب علی، بس یہ امم سابقہ کے لیے تھا، یہ پہلی امتوں کا واقعہ حضور علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے کہ اس طرح سے ہوا، ان کے لیے یہ چیز جائز تھی، ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی اس کی دلیل نہ آ جائے کہ اس امت کے اندر اس طرح وسیلہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا جائے، ہمارے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر بات پر کہتے ہیں وہ دلیل لے کر آؤ، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس امت میں دلیل لے کر آؤ، اعمال صالحہ کو وسیلہ کس نے بنایا، یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا۔ ہم تو یہ بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ہر بات میں کہتے ہیں دلیل لے کر یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس بارے میں ایک اور بات بھی عرض کیے دیتا ہوں، دیکھیے غور فرمائیے کہ شراب کی جو تو حرمت نہیں آئی تھی، مدینہ منورہ میں شراب جو چلا کرتی تھی اور صحابہ کرام کے درمیان دور چلا کرتا تھا، اور اس کے بعد حرمت اس کی آئی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب شراب جب پی جایا کرتی تھی مدینہ منورہ میں ابتدائی اسلام میں، تو کیا اس کی حلت کی کوئی دلیل آئی تھی؟ کیا قرآن مجید میں کوئی آیت آئی، کوئی ایسی حدیث آئی ہاں جی شراب پی سکتے ہو پی لو؟ جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر شے کی حلت کی اور اس کے حلال ہونے کی دلیلوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہر چیز حلال ہے اور دیکھا جائے گا کہ یہ چیز حرام کی کیسے ہوئی۔ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے کہا جناب رب العالمین نے فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اب اسے اجتناب کرنا ہے، یہ ناپاک چیز ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کے بعد سے شراب کی ہے اس کی حرمت آ گئی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ہمیں اعمال صالحہ جو ہے ہمارے وہ وسیلہ ہیں اور ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اعمال صالحہ وسیلہ ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اعمال صالحہ کے علاوہ کسی شخصیت کو، کسی ہستی کو، کسی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں کسی کو وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے حدیث پاک پیش کر دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب میرے آقا کے چچا کا وسیلہ پیش کیا رب کی بارگاہ اقدس میں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ پہلے ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما لے، امید برسا دے۔ تو دیکھیے جب ہم نے یہ بات کہی تو کہتے ہیں جناب علی بات اصل میں یہ ہے کہ جو زندہ ہے اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے کس طرح کروٹ لی جا رہی ہے، کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اعمال صالحہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جب ہم نے ایک حدیث پیش کی تو کہتے زندہ اور مردہ پر آ گئے۔ یہ بات نہیں، پہلے ایک بات طے کرو، یہ بات مانو کہ بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اعمال صالحہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرو، پہلے اس کو مانو، اس کے بعد پھر زندہ اور مردہ کی بات تو بعد میں آئے گی۔ جی انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اس بات کو مکمل کریں گے کہ جو دنیا میں موجود ہیں انہی کا وسیلہ ہے، یا یہ کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔